تو یاد رکھیں ہمیں بہت کچھ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں جو قوم کو یونائٹ کرتی ہیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آپ کسی کے لیے سیکریفائس کریں گے، دوسرا آپ کے لیے سیکریفائس کرے گا، اس سے محبت بڑھے گی۔ یہ ایک بڑا عظیم ٹاپک ہے، اسپیشلی ذہن کی صفائی، کن کن چیزوں کو اس میں لانا چاہیے، پھر میں انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کروں گا۔ آج مجھے جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ترقی میں کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں۔ آپ بہت سارے بزنس مین کو دیکھتے ہوں گے جو آپ سے آگے نکل جاتا ہے، آپ فکر کرتے ہیں کہ میں کیوں آگے نہیں نکل رہا۔ بہت سارے پروفیشنل ہوتے ہیں جو آپ سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں کیوں آگے نہیں نکل۔ تو گروتھ کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ ترقی میں وہ کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ڈگری بھی ہے آپ کے پاس، آپ کا انفراسٹرکچر بھی اچھا ہے، آپ کی فیکٹری بھی اچھی ہے، آپ کا پروڈکشن بھی اچھا ہے، لیکن دوسرا ترقی کر جاتا ہے، آپ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو ترقی میں کون سی چیزیں رکاوٹیں ہیں، میں آج ان رکاوٹوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے اینگر، غصہ۔ ہمیشہ منہ کا چڑھا ہوا رہنا، ہمیشہ جلال میں رہنا، ہمیشہ غصے میں رہنا، چاہے ایمپلائی ہوں، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں۔ یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ ایسے انسان کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نہیں نکلتی، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ محنت سے جو کام نہیں بنتا وہ کبھی کبھی دعا سے بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کی ضرورت تھی اس کو اتنی اچھی طریقے سے مینشن کیا اور اتنا اونچا درجہ دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ثواب کی لالچ ہے اس کے اندر، تو یہ جو اینگر والا جو نیچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے ثواب کا ایک ذریعہ بتا دیا کہ تم مسکرا کر کے ملو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن کا نیچر اس ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جن کا طریقہ اس طریقے کا ہوتا ہے، جب دیکھو تب غصہ، جلال، آدمی دیکھ کے ڈرے بھاگے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ پھر یہ آدمی غصے میں کیوں رہتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے۔ اپنی بڑائی کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، یا سامنے والے کو حقیر سمجھ کر کہ یہ میرے لائق ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر ہیں تو یہی سب سے پہلی رکاوٹ ہے کہ ایک انسان خود کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنا نیچر ایسا بنا لیا، اپنی عادت ایسی بنا لی ہے، اپنی فطرت ایسی بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ترقی نہیں عطا فرماتا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست میرے ساتھ تحریک کا کام کرتے تھے، ان کا چہرہ ہمیشہ ایسے، مجھے لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں کبھی ان کو ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا چلیے میں آپ کو مسکراتے ہوئے ان کو دکھا دیتا ہوں، وہ مسکرائیں گے، ضرور مسکرائیں گے، لیکن میں ان کو جوک سنا کر نہیں ہنساؤں گا، میں کس طرح ہنساتا ہوں آپ دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یار آپ مسکرا کر نہیں ملتے ہو، ذرا یار میرے لیے ایک بار مسکرا دو نا۔ تو مسکرائے۔ پھر میں نے ان سے کہا جب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو اور میں نے کہا تو آپ مسکرا رہے ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کر کے ملو، تو حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، تو آج سے اپنی عادت چینج کرو، جب بھی لوگوں سے ملو تو مسکراتے رہو۔ ان کی عادت چینج ہو گئی، پھر وہ مسکرا کر ملے۔ میں آپ کو مسکرانے کے حوالے سے بتاؤں گا تو آپ کی عادت تک رہ جائے گی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، وہ جب بھی کسی سے ملتے تو مسکرا کر کے ملتے، تو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا بڑے ظالم آدمی ہو، آپ لوگوں سے مسکرا کر ملتے، لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، پاگل سمجھیں گے کہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری شریک حیات، دنیا مجھے کیا سمجھے مجھے اس کی پرواہ نہیں،
میں نے تو اپنے آقا کو جیسا دیکھا ہے ویسا کرنا۔ ہم نے بہت یعنی دل کو چبھنے والی بات میں کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے معاذ اللہ دنیا میں عزت نہیں ملے گی، یہ سوچ گھر کر چکی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، کئی انسیڈنٹ میرے سامنے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مینٹلٹی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ مینٹلٹی بنتی جا رہی ہے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو اسلام سے ڈسٹینس مینٹین کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو فالو کرو گے تو دنیا میں ترقی سے کوئی تمہیں روک نہیں سکے گا۔ تو اپنے چہرے کو غصے والا بنانے سے بچو، ہمیشہ غصے میں رہنے والی عادت نکال دو۔ یہ وہ کل ہے کہ اگر جوتے میں گھس جائے اور کل والا جوتا پہن کر کے ہم اگر چلنے کی کوشش کریں تو ہماری رفتار فاسٹ نہیں سلو ہوگی، لیکن کل کو اگر نکال دیں تو پھر ہم تیز دوڑ سکیں گے۔ تو یہ اینگر والا نیچر اپنے اندر سے نکال دو گے تو ترقی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ ترقی میں سب سے پہلی رکاوٹ اینگر، غصہ۔ اور یوں بھی اللہ نے جن کو اپنا مقبول بندہ بنایا ہے، ان مقبول بندوں کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث شریف یاد آتی ہے، ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی غلطی کی وجہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور پھر انہیں ٹوکا، انہوں نے ہاتھ روک لیا، پھر سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے ایمپلائی کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی غلطیاں کرے تو معاف کرنا چاہیے؟ پر ڈے کتنی مسٹیکس کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا 70۔ کتنی؟ ایک دن میں 70 غلطیاں وہ کرے تو اسے معاف کرو۔ لیکن غلطی مائنر ہو، جیسے آپ نے کچھ مانگا اس نے نہیں دیا، آپ نے صاف کرنے کے لیے جھاڑو لگانے نہیں، یہ جو مائنر غلطیاں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے چوری کر کے نکل گیا اور آپ معاف کر دیں، یہ نہیں، ایسی غلطیاں جو قابل معافی ہیں۔ تو اس قسم کی 70 مسٹیکس کرے تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کیا کہ 70 غلطیاں معاف کرنے کے بارے میں، تو ریزن یہ سمجھ میں آیا کہ اگر تم نے اس کو نکال دیا، تمہارے پاس جو ایمپلائی تھا تو غصے میں کسی ایسے آدمی سے پارٹنرشپ شروع کرے گا جو تمہارے بزنس کے سلسلے میں وہ معلومات رکھتا تھا، وہ ساری معلومات دوسرے کو دے گا اور تمہاری بازو میں ہی تمہارے کسٹمر کو توڑنے کے لیے بزنس شروع کر دے گا، پھر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے کہ میں نے نکالا کیوں۔ تو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ بات زندگی بھر یاد رکھیے گا، معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو قرآن کی روشنی میں سنیں، معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں اس کی بات نہیں مانتے، لیکن پھر بھی بڑی رات کو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور وہ معاف فرماتا ہے تو ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو معاف کرنے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ غصے والے نیچر کو اپنی زندگی سے چھٹی دے دیں، آپ گروتھ کے اندر، آپ کی ترقی کے اندر انشاءاللہ العظیم ایک اسٹیپ آپ آگے بڑھتے چل جائیں گے۔ ہزار آپ کے پاس پالیسیز ہوں، پلان ہوں، فارمولے ہوں، ایجوکیشن ہوں، لیکن وہ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ کے گروتھ میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہ ہے۔ سیکنڈ چیز، ایگو، میں بھی کچھ ہوں، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جہاں آدمی نے سوچا کہ میں کچھ ہوں، مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے بولا نہیں، مجھے رسپیکٹ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں کیا،
ایک انسان کی ترقی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، جس کے اندر ایگو کا معاملہ ہوتا ہے اسے دنیا رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور ہوتا بہت کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں۔ ایک ہوتا ہے خود سے کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا، یہ آرٹیفیشیل ہے، اس لیے کہ ہم اپنا کچھ ایسا ماحول بناتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پہ ہمارا روب بیٹھ جائے، اور ایک ہوتا ہے نیچرلی کوئی دیکھے اور آپ کے رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے، آپ کا احترام کرے، دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ رسپیکٹ میں خود سے کھڑا ہو وہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کو آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی خود کو کچھ نہ سمجھے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب انسان خود کو کچھ نہیں سمجھتا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ بڑا نہیں بن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑا تو میں ہی ہوں، خود کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے اپنی لائف میں سے اس کو نکالنا، ایگو والا مسئلہ۔ آپ خود بہت کچھ ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، بہت بڑا فن ہے، اور ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بے پناہ پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا انسان لیکن گراؤنڈ ٹو ارتھ، بالکل ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ زندگی میں دیکھیے گا، مجھے یاد ہے ابھی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں جو اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور الحمدللہ جسلوک ہاسپٹل جو بامبے میں ہے اس کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور 30 ایئرس سے میں ان کے پاس ٹریٹمنٹ میرا کرواتا ہوں، میری فیملی بھی ان کے پاس ٹریٹمنٹ کرواتی ہے، اور فرینڈشپ جیسی پوزیشن ہے، گھر جیسی فرینڈشپ تو کیا کہیں گے، گھر جیسی پوزیشن ہے۔ میں ابھی میرا خیال 2-3 ہفتے پہلے ان کے پاس گیا تھا، تو خود جسلوک ہاسپٹل کے ٹرسٹی اور بڑے بڑے منسٹر اور ایمبیسیڈر ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ تو میں گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار شاکر بھائی، میرے کلاس میٹ بھی ہیں، تو شاکر بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، ہوا ایسا کہ میں جسلوک کا ٹرسٹی ہوں اور مجھے تھوڑا سا آنکھ میں ہلکا سا پرابلم ہو رہا تھا، تو میں چپ چاپ جو ہے نا ایک ڈاکٹر کو دکھانے کی غرض سے میں چلا گیا جسلوک میں، حالانکہ اس کے سامنے ان کا ڈاکٹر ہاؤس کے اندر کلینک ہے، میں گیا، لیکن میں جو ہے اپنے تعلقات کو یوز کرنے کی بجائے اور اپنے منصب اور مقام کو سامنے رکھنے کی بجائے کیو کے اندر جو لوگ تھے نا میں ان کے ساتھ کھڑا رہ گیا، خاموشی سے کھڑا رہا، نمبر کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے دیکھا تو دوڑ سے سر آپ یہاں پر، سر آپ یہاں پر، کہا نہیں مجھے یہاں پر اس طرح سے کھڑے رہنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر جاتے تو سر 1 منٹ، سر 2 منٹ، سر 3 منٹ، تھوڑا سا رکیے، ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے کھڑے رہنے پر اسٹاف پورا دوڑ، سر آپ ادھر کھڑے نہ رہے، آپ جلدی آ جائیں۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں تو اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ سامنے اگر پانی کی بوتل پڑی، یہاں نہیں، سامنے پانی کی بوتل ہے، میں اگر کسی سے کہوں کہ پانی کی بوتل دو، ہو سکتا ہے اس کے ایگو کو ہرٹ، یار مجھے سب کے سامنے پانی مانگ، لیکن میں جیسے خاموشی سے یہاں سے اٹھوں پانی کی طرف بڑھوں گا 2-4 لوگ بھاگیں گے پانی کا پکڑ، حضرت ہم دے رہے ہیں، حضرت ہم دے رہے ہیں۔ پتہ چلا جب آپ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا شروع کرے گا۔ یہ مینٹلٹی بنائیں۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں انٹر ہوتے تو آرڈر نہیں کرتے تھے کہ پانی لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، یہ لوگ اپنا کام حضور اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ لائف میں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، خود کو کچھ نہ سمجھیں، ایک آرڈینری انسان سمجھ کر اپنی روٹین کو ایک آرڈینری انسان جیسی آپ گزارنے لگیں، ہوں گے بہت کچھ، لیکن آپ کی لائف کا اثر انسان کی زندگی پر اتنا ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی عزت کا گراف اتنا ہوگا نا تو آپ نارمل روٹین کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی عزت کا گراف آسمان تک پہنچ جائے گا۔ اس کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء شب معراج وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن غریبوں کے ساتھ کھانا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ اٹھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتیجہ کیا ہوا؟
کہ پھر ان لوگوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھ پر جان قربان کرو، وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو. تو آپ کبھی بھی اپنے ایمپلائی کے ساتھ کبھی بیٹھ کر یار تم کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا، کبھی آپ ایمپلائی کو کر کے دیکھیں. آپ کے گیٹ کیپر کو آپ کہیں کہ آج تجھے کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا، یا تیرے گھر سے جو تو کھانا لایا ہوگا نا میں اس کو تیرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا. خدا کی قسم وہ رات بھر آپ کے لیے دعائیں کرے گا کہ کیا میرا سیٹ ہے، کیا مجھے میرا باس ملا یار، ایسا باس تو مل نہیں سکتا. ہم ایگو سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، یہ بہت ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو سیکنڈ جو رکاوٹ ہے وہ ایگو ہے، فرسٹ ہے اینگر. تیسری چیز جو ہمارے لیے ترقی میں رکاوٹ ہے وہ ہے کلیم. ہمیشہ کسی نہ کسی پر الزام، یہ ساری چیزیں کلیم کرنا، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ شکایت کرنا، یار یوں ایسا یوں یہ کرتے رہنا. آدمی ریگولر شکایت کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایمپلائی ہے آپ کے یہاں، وہ بہت اچھا کچھ کام کیا، نہیں تو آج لیٹ آیا تھا. اچھا تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اچھا تو یہ کیوں کر رہا ہے. اب دن میں آپ 25 مرتبہ اس کو ٹوکیں گے نا، آپ کی عزت نہیں رہے گی. یہ کلیم آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اب اس کی جگہ پر کیا کرنا چاہیے؟ انکریج کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. دیکھ بیٹا تو آیا ہے نا آج لیٹ، کل مت آنا، پیار سے خیال رکھ بیٹا، تھوڑا سا ٹائم کا. آپ دیکھیے، میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتاتا ہوں، میرے یہاں بامبے میں جتنے بھی میرے انسٹیٹیوٹ، ممبئی کی بات کر رہا ہوں جو برابر میری نگرانی، یہاں پر بھی سب الحمدللہ چل رہے ہیں ہندوستان بھر کے اندر. میرے یہاں جو ایک بار جوائنٹ ہوتا ہے وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، بالکل نہیں. کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے، دو چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے ایمپلائی کے سلسلے میں. دو چیزوں کو، ہم علماء کو ایمپلائی نہیں سمجھتے، انہیں ٹیچر سمجھتے ہیں، لیکن ایک جنرل ورڈ کے اعتبار سے کہ جو آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کو آپ دو چیز دیجیے. نمبر 1 رسپیکٹ، نمبر 2 ان کی ضرورت پوری کیجیے. آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے اور ان کی ضرورت پوری کریں گے، وہ کبھی آپ کے پاس سے نہیں جائیں گے اور ہمیشہ آپ کا رسپیکٹ کریں گے. تو ہمیشہ کلیم کرنا، یہ بھی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چوتھی چیز کی طرف اگر ہم آئیں تو بلیم. یہ کام تیری وجہ سے خراب ہوا، تجھے کچھ آتا نہیں ہے. یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے. ایک انسان کو خود کلیم اور بلیم سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو ہم بلیم کرنے کی بجائے، ایکسکیوز پیدا کرنے کی بجائے، کلیم کرنے کی بجائے ہم بہتر سے بہتر کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ آپ جو گروتھ کرنا چاہتے ہیں، جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ ترقی کی طرف انشاءاللہ کامزاد ہو جائیں گے. یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یہ سب ختم ہم نے کرنا ہے. اور جب قرآن نے کہہ دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جس کی وہ کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جو وہ کوشش کرے گا اس کی کوشش کا بدلہ اسے دکھایا جائے گا. تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. ہم جو ہے بلیم، تیری وجہ سے یہ کام خراب ہوا، یوں ہوا، یہ سب چیزیں ہماری لائف میں سے ہم کو نکالنی ہوں گی. اور جب تک کہ ہم ان چیزوں سے اپنے رشتے کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم گروتھ نہیں کر سکتے.